اس کے احترام اس کا ادب انسان اس کا خیال رکھتا ہے. اس کے برعکس وہ انسان بدنصیب ہوتا ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پار کر انسان اپنی نفس کو اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال میں رمضان میں موجود تھے اور اس سال وہ اس ماہ رمضان میں موجود نہیں. وہ اس دنیا سے چلے گئے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم پھر بھی اپنی زندگی میں اپنی رحمت برآمدی نصیب فرما دی. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام, میں نے تم پر رمضان مبارک کے روزوں کو فرض کیا, لازم کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ بات نہیں کہ یہ تم پر فرض ہے بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی پہلے یہ رمضان کے روزے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون, اس وجہ کے کہ تمہارے اندر جو ہے تقویٰ پرہیزگاری اللہ کا ڈر پیدا ہو. روزہ ایسی عبادت ہے, باقی انسان عبادت کرتا ہے, نماز پڑھی, ذکر کیا, تلاوت کی, انسان ظاہر کرواتا ہے, لیکن روزہ ایسی عبادت ہے, ایسی نیکی ہے جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس انسان کو روزہ ہے کہ نہیں. یہ بھی بات ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز کے ثواب دگنا کر دیتے ہیں, لیکن روزہ ایسی فضیلت والی چیز ہے اللہ رب العزت ہر چیز کو دگنا فرما دیتے ہیں, ثواب کو زیادہ کر دیتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے رمضان کے روزے کی ثواب کی تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں, روزوں کا ثواب تم نہیں نکلا, وہ میں نے ثواب دینا ہے میرے بندے نے میری رضا کے لیے سارا دن دھوکا کے ساتھ مانگا. اور اس وقت ثواب اتنا ہے کہ وہ میں خود جانتا ہوں, وہ میں خود عطا کر دوں گا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر روزے کا احترام نہیں کرتے. مقصد یہ ہے روزے کا کہ روزہ رکھا پھر خاموش بیٹھے رہے, روزہ رکھ کر سو گئے, اور روزہ رکھ کر اسی طرح دن گزارے جس طرح پہلے گزارتے تھے. روزہ رکھ کر مطلب یہ ہے روزہ زبان کا بھی ہو, زبان سے ایسے کلمات بھی نہ کہے گئے جس کی وجہ سے انسان کے روزے میں خلل پیدا ہو جائے. کانوں کو روزہ ہونا چاہیے ایسے کہ کانوں سے کوئی گندی چیزیں نہ سنی جائے. انسان کی آنکھوں کو روزہ ہونا چاہیے کہ آنکھوں سے انسان کسی چیز گندی کو نہ دیکھے. اس وجہ سے انسان کو روزہ مکمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان مکمل آزاد کی حالت میں. زبان کا روزہ ہونا چاہیے, زبان سے انسان جو ہے اخلاق گفتگو کرے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا ہماری زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تروتازہ رہے, ہر وقت اللہ کی کلام سے تروتازہ رہے, ہر وقت اللہ کے ذکر سے انسان کی زبان تروتازہ رہے. لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں پھر ہم تلاوت بہت کم کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں ہم باقی چیزیں بہت کم کرتے ہیں, سو جاتے ہیں یا اس طرح بھی کرتے ہیں. ہمیں جتنا ہو سکے ہم اللہ کا ذکر کریں روزے کی صورت. روزے کا معنی کہتا ہے صوم, روزے کو کہتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے رکنا, اور انسان اللہ کی رضا کے لیے رکے کہ انسان بھوک بھی برداشت کرے, پیاس بھی برداشت کرے, انسان اور بھی مشقت جتنے بھی برداشت کرے اللہ کی رضا کے. اور شرعی معنی اس کا کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر چیز سے رکتے رہنے کا نام روزہ. اور ہماری جو ہے زبان کو رمضان مبارک کے اندر کنٹرول رکھنا چاہیے, اور روزہ رکھ کر ہم کسی کی غیبت نہ کریں, روزہ رکھ
کر ہم کسی کے بارے میں غلط گمانیاں نہ کریں. جو ہم روزے میں بیٹھ کر جو دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں, دوسروں کی باتیں کرتے ہیں, اس سے اللہ کا ذکر. اور روزے دار کے لیے ہر چیز میں دعائیں کرتے ہیں, ہر ضرورت روزے دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جب یہ روزہ دار پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, جب یہ روزہ دار قیامت کے دن کیسا اٹھایا جائے گا, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم فرشتے کو حکم دے گا کہ ان کے استقبال کے جتنے بھی جنت کے اندر گئے ہو ان کے سامنے, اور رضوان فرشتہ اس آدمی کے لیے, روزہ دار کے لیے جتنے بھی میرے مقصد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے استقبال کے سامنے رکھتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے تقریب ہو, آج ہمارے روزے میں تو تھکاوٹ بھی نہیں ہے, آج ہمارے روزے میں وہ تقویت بھی نہیں ہے. آج تو ہمارے پاس ہر چیز مہیا ہے. روزے تو ان لوگوں کے تھے جو اس سے پہلے تھے, ہر چیز کا آج ہمارے پاس سہولیت موجود ہے, لیکن کافی مسلمان ہیں جو روزے نہیں ہوتے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا, امتی کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے, میرے محبوب کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے محبوب کا خواب بھی اللہ کی طرف سے بعید ہوتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں, ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور ان کے جبڑوں کو خون بہہ جا رہا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ کو چیرا جا رہا ہے, جن کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور ان کے منہ سے پیٹ نکل رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر عذر کے روزے کو چھوڑا کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے, کہتے ہیں ہمیں پیاس ستاتی ہے, بھوک ستاتی ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے اوپر تھوڑی سی مشقت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, یقین کرو دن سارا ہمارے روٹی چھوڑ دیں, ہمارا کھانا چھوڑ جاتا ہے, پینا چھوڑ جاتا ہے تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے. اگر ہمارے دل کے اندر قبر کا عذاب پیدا ہو جائے, اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, یقین کرے دن کا تو کیا ہم چوری بن سے بھی کچھ بھی نہیں کھائیں گے اور برباد نہیں مانگے. مقصد یہ ہمارے دل کی کوٹھی کو صاف ہونا چاہیے, ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ بات ہمیں چاہیے کہ اگر میں روزے نہیں رکھ رہا, میں اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں, میں قبر خراب کر رہا ہوں. یہ تو 12 دن 13 گھنٹے تو گزر جائیں گے, لیکن جو ہمیشہ والی زندگی کے دن وہ کیسے ہو. جب یہ ہمارے دل میں بات آئے گی تو کوئی مسلمان جو ہے روزے کو نہیں چھوڑے گا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر روزے کا احترام نہیں. اگر ایک آدمی کو روزہ ہے تو دوسرے کے سامنے اسی طرح سے کھا بھی نہیں, پی بھی نہیں. ایک غیر مسلم روایت میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ مسلمانوں کے سامنے کچھ چیز کھا رہا ہے. تو اس غیر مسلم نے بھی تھپڑ مارا, کہا کہ بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بڑا حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے, تو ان کے سامنے چیزیں کھاتا ہے. تو اس نے اس بات پر اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور چند دن کے بعد اس کی وفات ہوئی. اس محلے کے عالم صاحب کو خواب میں آیا, اس عالم نے دیکھا کہ وہ آدمی جنت کے اندر ٹہل رہا ہے, اللہ نے اس کو بڑی ترقی دی ہے موت کے بعد. تو اس مسلمان نے کہا, اس عالم دین نے پوچھا یہ تو غیر مسلم تھا, تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس آدمی نے کہا یا میرا بچہ جو ہے کھانا کھا رہا تھا, میرے دل کے اندر رمضان مبارک کے احترام اور عظمت تھی, میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا, اس کے احترام کی وجہ سے مجھے اللہ نے یہ مقام عطا. آج ہمارے حالت کیا ہے, آج روزگاروں کی کیفیت کیا ہے, آج بازاروں کی کیفیت کیا ہے, آج ہمارے دکانوں کی کیفیت کیا ہے. میرے بھائی دوستوں, آخر ہم اپنے آپ کو کب تک جھوٹا دیں. آج ہمارے دل میں رات کو خرابی تو دیکھیں چند لوگ موجود ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں مجھے خدا کے لیے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اگر ہمارے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ پیدا ہو جائے اور ہماری انکوائری تھانے میں ہو تو ہم صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہتے کہ نہیں کھڑے رہتے؟ آپ کھڑے رہتے, کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتی. اور رات کو تراویح میں آدھا گھنٹہ 15 گھنٹہ کھڑا ہونا تو ہمیں تھکن محسوس ہوتی. اور سال میں 1 مہینہ آتا ہے, 11 مہینے ہم اپنی مرضی کے گزارتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں, مرضی سے اٹھتے ہیں, لیکن 1 مہینہ اللہ کے
حکم کو بجا لانے کی وجہ سے ہم صحیح منہج گزارے. میرے محبوب نے فرمایا پورے سال کا دن رمضان مبارک کو ملتا ہے. اگر یہ دل صاف رہے گا, یہ دل صحیح رہے گا تو پورا جسم سے سالم ہوگا. اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا جو ایک مہینہ صحیح مہینے سے گزارے گا تو باقی 11 مہینے بھی اس کے صحیح طریقے سے. ہم ابھی سے پہلا جمعہ مبارک ہے, ہم رمضان مبارک میں جتنا ہو سکے خیر خواہی کریں, جتنا ہو سکے روزہ داروں کو روزوں کو اختیار کریں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کے روزہ افطار کراتا ہے اللہ اس آدمی کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا روزہ دار کو ثواب. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی تو ہمارے پاس استطاعت نہیں کہ ہم روزے افطار کریں. میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ ایک کھجور سے بھی کسی مسلمان کا روزہ افطار کرے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے. جو ایک پانی گلاس سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرتے ہیں یا ایک پیالے سے روزہ افطار کرتے ہیں اللہ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس روزے دار کو دن سارا پیاسا رہنے کا ثواب اتنا اس کو بھی ثواب. اسی طرح سحری کا اسی طرح سحری کھایا کرو. سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمت برستی ہے. میرے بھائی دوستو کوشش کریں کہ ہم جو رمضان مبارک مہینہ آیا ہے ہمارے پاس یہ اللہ کا رحمت مہینہ ہے, اللہ کا رحمت بھرا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت صبح صادق سے لے کر اللہ کی رحمت اعلان کرتی رہتی ہے. کون ہے مجھے در پر آئے اللہ اس کو اچھی عطا کرو. یہ رمضان کا مہینہ جیسا ہم شب برات کی رات ہوتی ہے کہ تو شاید رات ہم جاگتے کیوں اس لیے جاگتے ہیں کہ یہ اسی رات پوری رات اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے, اللہ کی رحمت اعلان کرتی رہتی ہے. میرے بھائی دوستو پورا رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت اسی طرح سے اعلان رحمت کرنا. میرے بھائی دوستو کوشش کریں کہ ہم ایک تو روزے رکھنے والے بنے, دوسرا یہ کریں کہ قرآن سننے والے بنے تو سننے والے بنے. جس طرح قرآن پڑھنے والے کو ایک ایک حرف کا ثواب ملتا ہے اسی طرح پیچھے سننے والے کو ایک ایک حرف کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں. جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اسی طرح پیچھے نماز پڑھنے والے کو اسی طرح ثواب. وقت تو گزر جائے کتنا ہماری زندگی میں کسی نے 30 سال تک رمضان کے روزے رکھے, کسی کے 40 سال ہو گئے, کسی کے 50 سال ہو گئے. اب ان 50 سال میں دیکھیں کہ رمضان مبارک کے مہینے آتے رہیں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے دن باقی ہے کہ کسی کو معلوم نہیں. جوان بیٹھے ہیں یہ نہ کہیں کہ میری جوانی ہے, بڑھاپے میں آئے گا رمضان کے مہینے میں میں عبادت کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. تب جا کر دیکھیں قبرستان کے اندر کتنا جوان ہے جن کی قبر وہاں موجود ہے, کس کو معلوم نہیں موت کب آتی ہے. اللہ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم کہ موت کا لقمہ بن جانا ہے کسی کو معلوم نہیں کب بننا ہے, آج ہے کل نہیں ہوگے شام کو نہیں ہوگے. یہ اللہ نے حضرت بخشا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا کیا. خوب کمائی کریں, خوب اللہ کو راضی کریں, خوب قرآن کی تلاوت کریں. آج قرآن مجید جو ہے کیا کہ دیمر کھا رہا ہے, قرآن پڑھنے والے موجود نہیں. اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آئے نماز انواری گوئی یوں ہاتھ لگائے یوں کیا چل رہا ہے. یہ قرآن کا حق تو نہیں ہے کہ خالی آؤ دیدار کرو چلو پھر چلے جاؤ اور ویسے قرآن مجید رکھنے کی دماغ کھا جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دین پر کچھ لگا نہیں. آپ مثال کے طور پر ناراض نہ ہونا کہ آپ نے 20,000-25,000 کی جو ٹی وی یا کوئی اور چیز گھر میں رکھی ہو, اگر وہ گھر کے افراد صبح کو اس کو کپڑا نہ لگائیں, شام کو جب آپ جاؤ گے اس ٹی وی پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوگی, آپ نے پورے گھر کو سر میں اٹھانا ہے کہ آپ کو خیال لے کہ ٹی وی گندی ہوئی پڑی ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا گھر میں جا کر کہ پورا سال ہو گئے قرآن کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, آج قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی ہے, آج ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا, کبھی ہم نے نہیں سوچا نہ پوچھا. میرے بھائی دوستو آخر کب تک ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے, آخر ہم کب تک اپنے آپ کو شیطان کی وسوسوں میں ڈالتے رہیں گے. اس مہینے میں تو شیطان بھی بند ہو جاتے ہیں, قید ہو جاتے ہیں. پھر انسان کو کون سی چیز نے روکا ہوا جو اللہ کے گھروں سے دور ہے, قرآن سے دور. اب قرآن مجید کو دیکھیں, جو انسان قرآن کو پڑھے گا کس طرح اللہ نے عزت اور مقام عطا فرمایا ہے. کپڑا ہے, کوئی انسان فریب بھی لے آ جا رہا ہے,
وہ 10 روپے راج میں لے آتا ہے، آ کر اس قرآن مجید کو چڑھا دیتا ہے. اور جب بھی نمازی نماز کے لیے آتا ہے تو پہلے اس کپڑے کو چنتا ہے، بعد میں قرآن کو چنتا ہے. کیوں؟ کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوئی. وہ جس طرح قرآن کا مقام اونچا، اسی طرح کپڑے کا بھی مقام اونچا ہے. جب ہماری نسبت قرآن سے جڑے گی، جس طرح قرآن کو اللہ نے مقام دیا، اسی طرح اللہ نے ہمیں بھی اسی طرح مقام دیا. جب ہماری نسبت اللہ سے جڑے گی، جب ہماری نسبت دین سے جڑے گی، جس طرح دین عزت والی چیز ہے، اسی طرح اللہ ہمیں عزت کی عزت دین کے راستے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.